هو الأحد. ارے سلوات جان گرامی، ایک الوداعی مسیح پیش خدمت ہے کہ اے سوگواروں آؤ بکا کا مقام ہے، اے سوگواروں آؤ بکا کا مقام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے، مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشن کام ہے، اے سر پیٹو خاک اڑاؤ کہ ماتم تمام ہے، اب وہ صدائے ہائے حسینہ نہ آئے گی، ارے گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا نہ آئے گی، اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے کشتے جفا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان اے نواں تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی، مجلس آخری ہے حسین غریب کی، قبل حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے، گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے، تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا، لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا، لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا۔ عزیزان گرامی، ابھی تک ہم مولا سے باتیں کرتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ لو اب ودا ہوتا ہے رخصت یہ تشن کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح شام، کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا میں بھر کے جام، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام، دونوں جہاں میں خوش رہو اور تم رہو، اماں دعائیں دیتی ہیں آباد تم رہو، تم خوش نصیب ہو تمہیں یہ مرتبہ ملا، زہرا بھی تم میں بیٹھ کے روتی ہے ایک جا، کہتی ہے میرے بچے پہ کرتے ہیں یہ بکا، مجھ سے نہ ہوگا ان کا کبھی شکریہ ادا، احسان نتاب حشر بلائے گی فاطمہ، ایسا نتاب حشر بلائے گی فاطمہ، ایسا نتاب حشر بلائے گی فاطمہ، ارے جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ، جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ، جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ۔ ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں بری میت سے لپٹ کر، کہتی تھی یہ ماں بری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے رات آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں
دلہا بنا لوں، پھر ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر، ماتے جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر، 18 برس پال کے قربان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بے، اب اتنی صدا او پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر، ہے علی درود دیتے ہیں آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آنسو میری پلکوں میں جو لہرائے ہوئے ہیں، شبیر پہ رونے کی قسم کھائے ہوئے ہیں، آنسو میری پلکوں کے ہیں،
انمول جواہر رومال میں زہرا کے جگہ پائے ہوئے ہیں ہم شام و سحر اس لیے اترائے ہوئے ہیں گھر میں شہوالا کے قدم آئے ہوئے ہیں درود بھیجیں آپ یوں پانی مانگے گویا علی اصغر کی جوانی مانگے یوں شمر کہے ہرملا سے مارو تیر جس کا مارا نہ پانی مانگے وہ فاطمہ درود بھیجیں آپ شبیہ ماں میں زمان کہتے ہیں ارے تصور میں تصویر جان کہتے ہیں جگہ مول لی مزاروں کے خاطر ارے زمین پہ شہیدی نشان کہتے پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ارے ستمگر میری بالیاں کہتے ہیں کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا ارے کلے جیسے بابا سینا کہتے ہیں شبیہ کہاں بیڑیاں کہاں پائے آبی کہاں بیڑیاں کہاں پائے آبی یہ لنگر کہیں
ناتواں کیسے ہیں شبیہ فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صلوات بر محمد عزیزان گرامی، شب عاشور آ گئی ہے، یعنی کل کا آنے والا دن بڑا قیامت کا دن ہوگا. کل کا دن وہ دن ہوگا جب فاطمہ کا گھر اجڑ جائے. جب فاطمہ کے گھر میں اندھیرا ہو. اور آج کی شب عاشور ہے، قیامت کی رات ہے. 28 رجب کو حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا. 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے. 4 محرم کو شمر آیا تھا. اور پھر حسین کے لیے پانی بند ہو گیا تھا. 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا تھا خیموں میں. شب عاشور وہ شب ہے جب حور
جو حسین کو کربلا تک لے کے آیا، گھیر کے لایا، وہ اپنے خیمے کے اندر بڑی بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا تھا، اور بھی مشہور تھی مگر ٹہل رہا تھا، اور بیٹا آگے بڑھ کے یہ پوچھ رہا تھا، بابا میں نے آپ کو اتنا بے چین کبھی نہیں دیکھا، آخر کیا بات ہے، آپ اتنے بے چین ہیں؟ آج ہی کی شب تھی جب حر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا میرے ساتھ چلو۔ شاید بیٹے نے سمجھا ہو کوئی خاص بات بتانے والے، لیکن اس سے زیادہ خاص بات کوئی ہو بھی نہیں سکتی جو حر نے اپنی زبان سے نہیں بتائی لیکن بتائی۔ اور بیٹے کو لے کے گئے، خیام حسینی کے قریب پہنچے اور کہا بیٹھو، سنو کچھ آوازیں آ رہی۔ بیٹے نے سنا اور کہنے لگا کہ بابا یہ تو حسین کے بچوں کی آواز العطش ہے، مگر ہم سے کیا مطلب، ہم حسین کی طرف تو نہیں ہے، ہم تو انہیں گھیر کے لائے ہیں، ہم سے کیا مطلب، یہ حسین کے بچے ہیں جو ہائے پانی ہائے پیاس کہہ رہے ہیں۔ اور حر نے جواب یہ دیا، میرے لال اگر میں انہیں گھیر کے نہ لاتا تو یہ آوازیں اس وقت نہیں آ رہی، اور پھر یہ شب تمام ہوئی۔ تو جو حر گھیر کے لایا تھا وہی حسین کہتے ہوئے کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، لاکھوں سلام اس کریم ابن کریم حسین ابن علی پر جس نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگایا اور لگا کے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اور جب حر گرا گھوڑے سے تو حسین نے سر کو زانو پر رکھ کے کہا تھا، اور تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ ہے شب عاشور گزر رہی ہے۔ فرماتے امام حسین علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام سے، لشکر یزید سے کہو ہم ایک رات کے لیے جنگ روکیں، آج کی شب ہم عبادت میں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ مجھے عبادت کا کتنا شوق ہے، مجھے تلاوت قرآن کا کتنا شوق ہے، مجھے بارگاہ پروردگار میں حاضری کا کتنا شوق ہے، انہیں کیا معلوم۔ ان سے ایک رات کی مہلت لو تاکہ یہ رات عبادت میں گزرے، اور اب یہ رات عبادت میں گزر رہی ہے۔ آپ کے خدمت میں عرض کروں، تاریخ کے فقرے جو شب عاشور کے تاریخوں نے عبادت امام حسین علیہ السلام اور ان کی لشکر کی عبادت کے بارے میں لکھے ہیں، تاریخ کہتی ہیں لہم دویون کا دوی النحل، ان کے لشکر سے عبادت خدا، تسبیح خدا، تلاوت قرآن، دعاؤں کی تلاوت کی آوازیں ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کی آوازیں آتی۔ یہ تاریخ نے فقرے لکھے، اور اسی عبادت کے درمیان حسین نے سب کو بلا لیا، امتحان ہوا، سب امتحان میں پاس ہو گئے، سب کو خبر شہادت دے دی حسین،
اور صبح عاشور آ گئی، دن چڑھ گیا اور عمر سعد اپنے لشکر کو لے کے آ گیا۔ 4000 تیر اندازوں کے ساتھ حسین کے لشکر کے سامنے کھڑا ہوا۔ ادھر میں کیسے کہہ دوں کہ ادھر 72 کا لشکر ہے، علی اصغر تو جھولے میں، جتنے بھی ہیں حسین کے ساتھی وہ کھڑے ہیں۔ 4000 تیر اندازوں کو لے کے آیا، اس نے چلے کمان میں تیر جوڑا، لشکر حسینی کی طرف پہلا نے چلایا اور یہ کہہ کے چلایا، لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر میں نے چلایا۔ ایک تیر چلنا تھا، 4000 تیر چلے، حسین کے 50 ساتھی پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ اسی حملے میں جب 4000 تیر آئے، اب جو پوری کربلا ہے وہ 22 افراد کے اوپر مشتمل ہے، جن میں حبیب جیسا بزرگ بھی ہے، مسلم ابن اوسجہ جیسا بوڑھا بھی ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کا بیٹا علی اصغر جیسا ننھا سا سپاہی بھی ہے، اور جیسے لڑک پن کی عمر رکھنے والے بھی ہیں، اور قاسم جیسا۔ ان لوگوں کے اوپر علی اکبر 18 سال کی جوانی ہے، 32 برس کا بھائی ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو پوری یہ جنگ کربلا کہیے یا جو بھی کہیے، ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہے۔ 50 افراد تو ایک ساتھ شہید ہو گئے۔ اور عزیزان گرامی، ان لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہیں جنہیں یزید کا لشکر ایک ایک کا مقابلہ کر کے قتل نہیں کر پایا، چاروں طرف سے گھیرا گیا، اور یہ کہہ کے گھیرا گیا ہے یہ علی کے فرزند ہیں، انہیں ایک ایک کر کے اگر مقابلے پہ جاؤ گے تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، سب چاروں طرف سے گھیر لو۔ عزیزان گرامی، رات گزر چکی ہے، قیامت کی رات، عاشور کی رات۔ میرے سامنے تابوت رکھا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آج اس شہزادے کا تابوت برآمد ہوگا جس میں حسین کے نانا کی شباہت بھی ہے، حسین کی ماں کی شباہت بھی ہے۔ نانا کی شباہت کیسی ہے؟ صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں یہ پیغمبر سے مشابہ ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کی شہادت کے بعد اور علی کی شہادت کے بعد جب کوئی پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھتا تھا، علی کی زیارت کرنا چاہتا تھا عباس کو دیکھتا تھا۔ حسین نے دعا کی تھی، پروردگار مجھ سے نانا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، ایک ایسا بیٹا عنایت فرما جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ ہو۔ جب میں چاہوں اپنے نانا کی زیارت کروں تو اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، نانا کی زیارت ہو جائے۔ اللہ نے علی اکبر جیسا بیٹا عنایت کیا۔ ایک روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بس میں آ گیا ہوں مصائب پر۔ امام حسین علیہ السلام کے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، مولا کائنات علیہ السلام زندہ تھے، حسین بچے کو لے کے مسجد میں پہنچے اور محراب مسجد میں رکھ کے کہا، پروردگار یہ بچہ میں تیری نظر کرتا ہوں، اور علی نے بچے کو اٹھا لیا، پروردگار میں تربیت اور پرورش کے لیے اس بچے کو تیری بارگاہ سے اپنی آغوش میں لیتا ہوں۔ لیکن جب علی اکبر پیدا ہوئے اب علی نہیں تھے، حسین بچے کو لے کے پھر گئے مسجد میں، محراب عبادت میں رکھا، پروردگار اس بچے کو تیری بارگاہ میں نازل کرتا ہوں،
اب علی نہیں تھے، علی کی بیٹی زینب تھی۔ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے بچے کو اٹھایا، مالک سے اس بچے کو میں پرورش کے لیے لے لیتی ہوں۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ زینب نے علی اکبر کو پالا، علی اکبر کو زینب نے پالا ہے۔ روز عاشور آ گیا ہے، یہ جوان کڑیل جوان بیٹا، اس کے بعد عباس کی شہادت کا نتیجہ تو آپ کو معلوم ہے۔ جب عباس گھوڑے سے گرے اور مدد کے لیے پکارا تو حسین نے کہا تھا، اے میرے بھیا، الان انکسرت ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی، لیکن یہ علی اکبر ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے، اب یہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، بابا مجھے مقتل کی اجازت دیجیے۔ عزیزو، بیان کو آگے بڑھاتا ہوں مگر کچھ کہنا اور بھی چاہتا ہوں۔ میرے 8ویں امام علیہ السلام کا ارشاد ہے، یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اے فرزند شبیب، ان کنتا باقیاً علی شیء فابکی علی الحسین، اگر رونا یہ جد حسین کا ماتم کیا کر۔ امام فرماتے میرے جد حسین پر اس طرح رو جیسے ایک ماں اپنے بیٹے پر روتی ہے۔ جب ہمارا باپ مرتا ہے یا ہماری ماں مرتی ہے یا ہمارا بھائی رخصت ہوتا ہے، اگر ہمارا بیٹا چلا جائے، ہمارا کوئی رشتہ دار چلا جائے، ہم روتے میں شرماتے نہیں ہیں۔ حسین کے اوپر بھی رونے میں شرمانا نہیں چاہیے، اگر رونا نہ آئے تب بھی آواز سے ہائے ضرور کہنا چاہیے، تاکہ کچھ نہ کچھ تو حق حسین پر رونے کا ادا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، بس بیٹا کھڑا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دو۔ حسین نے حسرت سے دیکھا اور دیکھنے کہا، ایک جملہ اور عرض کروں، حسین علی اکبر سے کہا کرتے تھے، میرے لال کبھی تم مجھ سے کچھ مانگتے نہیں، کبھی تم کوئی خواہش مجھ سے نہیں کرتے، اور علی اکبر کہتے تھے، بابا میں آپ سے کیا مانگوں، میری زبان سے بعد میں نکلتا ہے، میری پھوپھی میری خواہش کو پہلے پورا کرتی ہے۔ کوئی ایسا موقع آیا جب علی اکبر نے حسین سے کچھ مانگا ہو؟ آج علی اکبر آئے ہیں، بابا مقتل کی اجازت دیجیے۔ حسین اجازت نہیں دینا چاہتے، کہتے ہیں اچھا، جب اصرار ہوتا ہے فرماتے ہیں اچھا خیمے میں جاؤ، پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لو، پھر اپنی ماں سے اجازت لو۔ ایک مرتبہ جوان بیٹا خیمے میں آیا، پھوپھی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، ظاہر ہے کیسے کرے اس پھوپھی سے جس نے 18 سال بڑی محنتوں سے پالا ہے، پھوپھی کے پاس بیٹھے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے چہرے کو دیکھا، سوال کیا، میرے لال تیرا چہرہ اترا کیوں ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، تیرا یہ سر جھکا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، پھوپھی ایک سوال کرنے آیا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ ہاں بتاؤ بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھوپھی بس اتنا بتا دیجئے، اگر روز محشر دادی زہرا نے آپ سے پوچھا، اے زینب تجھے اپنا علی اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین زیادہ پیارا تھا، تو آپ جواب کیا دیں گی؟ یہ زینب بنت علی ہے۔ ایک مرتبہ کا میں سمجھ گئی تم جو کہنا چاہتے ہو، جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دی، میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ اماں لیلا کے پاس آئے، اماں پھوپھی نے مجھے اجازت دے دی ہے، اب آپ اجازت دیں تو بابا بھی اجازت دیں گے۔ اماں نے بھی اجازت دے دی، بابا کے پاس آئے، بابا میں پھوپھی سے اجازت لے آیا، میں اماں سے اجازت لے آیا، اب آپ مجھے اجازت دیں۔ حسین آگے بڑھے، پیغمبر کا امامہ نکالا، نانا کا امامہ نکالا، علی اکبر کے سر پہ رکھا، نانا کی رضا نکالی، علی اکبر کے دوش پہ ڈالی، بازو پکڑ کے سوار کیا، جا میرے لال جا، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے، جا میں تجھے رخصت کرتا ہوں۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چلا، علی اکبر چلے، اور ایک مرتبہ کچھ دور جا کے علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ اپنی کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا۔ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، بابا کے پاس واپس آئے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ کیوں آ رہے ہیں؟
بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا جب جوان بیٹا رخصت ہوتا ہے تو آخر ہوتا کیا ہے، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ دل میں خواہش یہ تھی کہ تم میرا جنازہ اٹھاؤ گے، مگر کیسا وقت ہے، اب مجھے تمہاری لاش اٹھانی پڑے گی۔ اور اس کے بعد جب علی اکبر گئے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار گواہ رہنا اب میرا وہ بیٹا جا رہا ہے جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ جب میرا جی چاہتا تھا میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیتا تھا، تیرے رسول کی زیارت ہو جاتی تھی۔ بیٹا چلا گیا، بس عزیز و چند فکرے ہیں اور مجلس تمام ہے۔ حسین کا لال مقتل میں چلا گیا، جنگ کرنا شروع کی، اور ایک مرتبہ لیلا نے فضا کو بلایا، فضا دیکھو باہر کھڑی ہو جاؤ، مولا کے چہرے پہ نظر رکھو، جب بیٹے پر کوئی مشکل وقت پڑے گا تو مولا کے چہرے کا رنگ بدلے گا۔ عزیز و حسین باہر تھے، فضا کی نظر حسین کے چہرے پر تھی، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا، فضا دوڑتی ہوئی آئی، بی بی نہ مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ ایک مرتبہ لیلا گئی، آقا میرے لال کی خیریت تو ہے؟ اے لیلا جا کے دعا مانگو، تمہارے لال کا مقابلہ ایک سو دشمن سے ہے، جا کے دعا مانگو۔ ایک مرتبہ مسلح کو بچھایا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے پروردگار میرے لال کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ علی اکبر واپس آئے، بابا کے پاس پہنچے، بابا کاش 2 گھونٹ پانی مل جاتا، میں ان ظالموں کو بتاتا میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں عباس کا بھتیجا ہوں۔ میں ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، بیٹا پانی کہا، لاؤ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، زبان دی، فوراً باہر کھینچ لی، اور اس کے بعد دوبارہ چلے گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، بابا علیکم منی السلام، میرا سلام قبول کرو۔ حسین چلے، لاش علی اکبر پہ پہنچے، ایک مرتبہ چاہا علی اکبر کی لاش کو اٹھائے مگر لاشا نہ اٹھا، کا رخ کیا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا، بچے آ گئے، پیروں کی طرف سے بچوں نے اٹھایا، سینے کی طرف سے حسین نے اٹھایا، لاشا خیمے میں آیا، ماتم برپا ہوا، علی اکبر مائی، اے بیٹا اب تیرے بعد یہ ماں کیسے زندہ رہے گی، اب تیرا بابا کس کے سہارے جیے گا، اے میرے لال اب تیرے بعد زندگی میں کچھ نہ بچا۔ حسین نے آواز دی، الگ دنیا بعد کلفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی یہ دنیا پر خاک ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ Hussein.
کیا مانگ رہے ہو تم آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے ہے جان جو تم حسن وفا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تم نے یہ مثالی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تم سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دل روتا ہے نظروں سے اگر تم بیٹا اس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو آواز دو کہاں ہو اے میرے لال اکبر آواز دو کہاں ہو آواز دو کہاں ہو آواز
در آواز دو کہاں ہو کے ہمارے نادر آواز دو کہاں ہو یوسف جمال دلبر آواز دو کہاں ہو یوسف جمال دلبر آواز دو کہاں ہو نور نگاہ سرور آواز دو کہاں ہو نور نگاہ سرور آواز دو کہاں ہو ہم سور پیغمبر آواز دو کہاں ہو اے میرے لال اکبر آواز دو کہاں ہو سب کو علی کے تیور نے دکھا دیے ہیں سب کو علی کے تیور سب نے دکھا دیے ہیں آواز دو کہاں ہو سنتے ہوئے لڑے ہو رن میں قدم جما کے سنتے ہوئے لڑے ہو رن میں قدم جما کے سنتے ہوں لڑے ہو رنگ میں قدم جما کے آمی سوار بھاگے بالوں میں مونچھ پا کے آمی سوار بھاگے بالوں میں مونچھ پا کے شامی سوار آگے
भागे थे, बालों में मुँह छुपा के लिपटा दिया अचल को, सीने से मुस्कुरा 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 के अब रो रज़ा के तार आवाज़ दो कहाँ हो, मेरे लाल अकबर आवाज़ दो कहाँ हो, फूलों में ढूंढती हूँ, हारों में ढूंढती हूँ, फूलों में ढूंढती हूँ, हारों में ढूंढती हूँ, फूलों में ढूंढती हूँ, फूलों में ढूंढती हूँ, हारों में ढूंढती हूँ। हारों में ढूंढती हूँ, नज़रें कभी उठा के 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 हारों में ढूंढती हूँ, मातल में माए पैदा आवाज़ दो कहाँ हो, मेरे लाल अकबर आवाज़ दो कहाँ हो, जुल्फ़े हटा के रुख से शान नबी दिखा दो, जुल्फ़े हटा के रुख से शान नबी दिखा दो, जुल्फ़े हटा के रुख से शान नबी दिखा दो, जुल्फ़े जुल्फ़े हटा के रुख से शान नबी दिखा दो, जुल्फ़े शान नबी दिखा दो, कर्रे ज़मीं के अपने जलवों से जगमगा दो, जलवों से जगमगा दो, कर्रे ज़मीं के अपने जलवों से जगमगा दो, कर्रे ज़मीं के अपने जलवों से जगमगा दो, अकबर रज़ा का लहजा एक बार फिर सुना दो, अकबर रज़ा का लहजा एक
ایک بار پھر سنا دو اکبر اذاں کا لہجہ ایک بار پھر سنا دو اکبر اذاں کا لہجہ ایک بار پھر سنا دو قربان جائے مادر آواز دو کہاں ہو میرے لال اکبر آواز دو کہاں ہو ناراض کیوں ہو بیٹا کیا بات ہو گئی ہے ناراض کیوں ہو بیٹا کیا بات ہو گئی ہے ناراض کیوں ہو بیٹا کیا بات ہو گئی ہے ناراض کیوں ہو بیٹا کیا بات ہو گئی ہے دیکھو لہو کی رن میں برسات ہو گئی ہے دیکھو لہو کی رن میں برسات ہو گئی ہے دیکھو لہو کی رن میں برسات ہو گئی ہے دیکھو لہو کی رن میں برسات ہو گئی ہے ارے کب چلو گے بیٹا اب رات ہو گئی ہے ارے کب چلو گے بیٹا اب رات ہو گئی ہے ارے کب چلو گے بیٹا اب رات ہو گئی ہے ارے کب چلو گے بیٹا اب رات ہو گئی ہے مر جاؤں گی تڑپ کر آواز دو کہاں ہو اے میرے لال اکبر آواز دو کہاں ہو اے غمِ صبتے پیمبر الوداع اے غمِ صبتے پیمبر الوداع تازیہ محراب و منبر الوداع اے غمِ صبتے پیمبر الوداع فاطمہ زہرا سے شرمندہ ہے 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 دے سکے پرچار کی پر الوداع اے غمِ صبتے پیمبر الوداع جب چلے عباس کو یہ حسین جب چلے عباس کو یہ حسین جب چلے عباس کو بولے حسین جب چلے عباس کو بولے حسین مرنے جاتے ہو بہادر الوداع اے غمِ صبتے پیمبر الوداع اے میری ماں کی کنیزہ السلام اے میری ماں کی کنیزہ
ماتی کنیزا سلام میری ماتی کنیزا سلام اے میرے بیمار و لاغر الوداع اے رہے سب کے پیغمبر الوداع شور مجھ سے پناہ ہوتا نہیں شور مجھ سے پناہ ہوتا نہیں روز عاشوراء کا منظر الوداع اے رہے سب کے پیغمبر الوداع السلام علیکم وعلا جدک وابیک وعلا امک وافیک السلام علیکم وعلا نعمت المعصوم من البنیک السلام علیکم وعلا ولدک عدیین وعلا اخیک ابی الفضل العباس وعلا سائر المستشهدین معك ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشمس یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بحر بیتوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا علیک التحیۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زماننا هذا ذکر اللہ تعالی وخرجت وصال اللہ تعالی مخرجت القهود وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ